بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھیلے کھا لیں تو چند دنوں میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ حمل کے دوران سنترے کا زیادہ استعمال سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر جسم اور چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو سبزی کے سالن کا زیادہ استعمال کرو۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آ جائے تو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا لیا کرو۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت آ جائے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس سے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو کمر میں درد رہتا ہو وہ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی لے کر بالوں میں لگانے سے بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو یا منہ کے اندر چھالے بن گئے ہوں تو وہ چاولوں کو ابال کر کھایا کریں۔ جن عورتوں کے چہرے پر جھریاں یا چھائیاں پڑ گئی ہیں تو وہ انڈے کی سفیدی لے کر اس کو چہرے پر لگا دیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 3 سے 4 دن کے استعمال سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو ہر وقت پیٹ میں گیس رہتی ہو تو گیس کو ختم کرنے کے لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوری بعد ایک کھجور کھا لیا کریں۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنے سے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر جھریاں وقت سے پہلے آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ مرچ مسالوں والے زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کو بواسیر کا مسئلہ بہت جلد ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت اٹھنے کے بعد ضرور نہایا کریں، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل مت کیجیے، اس سے بچوں کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جن لوگوں کو ہچکیاں آ رہی ہوں اور ہچکی نہ رک رہی ہو تو جب بھی اس کے لیے آئے فوراً نمک والا پانی پی لیا کریں۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا مت کھائیں ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز سے لٹک جایا کریں، اس سے جتنا مرضی چل لو پاؤں میں تھکن نہیں ہوگی۔ کبھی بھی پخانہ زور لگا کر مت کریں، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے بواسیر بھی جلدی گھیر لیتی ہے۔ کبھی بھی لوہے کے برتن میں دودھ مت پیا کریں، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ جب آپ کو زیادہ پسینہ آ رہا ہو تو کبھی ٹھنڈا پانی مت پئیں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال کبھی مت کیا کریں، اس سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے اور جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں تو جوؤں کو ختم کرنے کے لیے ادرک کو پیس کر اس کا پیسٹ سر پر لگا دیں، اس سے سر کی جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے چپکایا کریں، اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ جب بھی کھانا کھانے لگو تو اس سے پہلے ایک سبز الائچی لے کر اس کو چبا لیا کرو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو افراد معدے کے مرض میں مبتلا ہیں وہ ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی وغیرہ کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ سیب کھانے سے دانت صاف اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے پینے سے گردوں کے خراب ہونے کا خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بیر کا پھل کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ہمیشہ گڑ والی چائے پیا کرو، اس سے دماغ کو بہت طاقت ملتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سالن بناتے وقت اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا بہت ذائقے دار بنتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جاتا ہے۔ جو بچے صحیح طرح سے نہ بول پاتے ہوں
انہیں چڑیا کا جھوٹا پانی پلا دیں، بچہ صحیح بولنے لگے گا۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جس کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو اس کے گھر افراد کی لمبی عمر ہوتی ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ سکن ٹائٹ کرنے والا زبردست نسخہ: لٹکی ہوئی چہرے کی جلد، آلو 1 عدد کدوکش کیا ہوا، سخت سرخ انار کا رس، 1 پاؤ لیموں کا رس، 2 چائے کے چمچ۔ تمام چیزوں کو برتن میں ڈال کر مکس کر لیں اور 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگے رہنے دیں۔ اس کے بعد منہ دھو لیں۔ آپ اس کا ماسک کا استعمال ہفتے میں 1 بار لازمی کریں۔ اس سے لٹکتی ہوئی جلد ٹائٹ ہونے کے ساتھ بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کیل مہاسے بھی دور ہو جائیں گے اور ساتھ رنگت بھی صاف ہو جائے گی۔ جو رات کو ناف میں تیل لگا کر سوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ جو لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو سمجھ جائیں اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان میں گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو شخص بات پر ہنستا رہتا ہو اسے اندر سے کوئی بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پھل جب بھی کھائیں تو کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر خواب میں کیلا نظر آئے تو سمجھ جائیں آپ سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹلنے والی ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کالا خرگوش گھر میں رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں انہیں کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں انہیں غصہ کم آتا ہے۔ جو حاملہ خواتین صبح کی نماز پڑھتی ہیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو برے خواب نہیں آتے۔ اگر کوئی بھولی ہوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو سر کی پچھلی جانب کھجلی کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے خرگوش کا گوشت کھلانے سے 12 ہفتوں میں شوگر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ گمسم اور پریشان چپ رہتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہنسنے کھیلنے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، سدا جوان رہتا ہے۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی زیرہ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر معدے کی خرابی کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون ملتا ہے۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو رات کو ناف میں تل کا تیل لگا کر چند قطرے سویا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا پیٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو املتاس کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اچانک کوئی چیز کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو نہار منہ جامن کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑھ گیا ہو وہ رات کو کیلے کا پتا سونے والے بستر کے نیچے رکھ کر سویا کریں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ خود بخود کم ہونے لگے گا۔ نہار منہ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ شیشم کے درخت کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی حصے یا ورم یا سوجن ہو جانے کی صورت میں اسپغول کے چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیتے ہیں ان کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔
نہار میں پودینے کی ڈنڈی چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو بچے دن کے بجائے رات کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت ذہین ہوتے ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر کے موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس بغول سے ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے انسان کا جسم اندر سے گرم ہوتا ہے اور اس سے خون کی گردش تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں چنوں کی دال کھاتی ہیں ان کی چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ شام کے وقت ناخن پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سے محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کا سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بالوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو تو بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو۔ سینے میں جلن اور مڑوڑ دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس میں پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جو دوپہر کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائے گا وہ بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو تیز رکھنا ہے تو اپنے پاؤں پر مالش کیا کریں۔
فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے قہوہ پئیں۔ مہمان گھرانے پر سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس عورت کا خواب میں بال کھلے نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگائیں، اس سے بینائی کمزور ہوگی۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ صبح ناشتے میں چینی کا استعمال بہت کم کیا کریں۔ سر کے سفید بال ہونے لگے تو نہاتے وقت بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ سرسوں کے تیل میں کلونجی ملا کر مالش کریں، اس سے آپ کے جسم کی کمزوری ختم ہوگی، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ کیا آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں؟ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے مرض کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔